نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال حکیمیہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، لوگوں قبول عمل میں اہتمام بلیغ کیا کرو، کیونکہ کوئی عمل بغیر تقوی و خلوص کے قابل قبول نہیں ہوتا۔ اے عالم قرآن، عامل قرآن بھی بن۔ عالم وہی ہے جس نے پڑھ کر اس پر عمل کیا اور اپنے عمل اور علم اور عمل میں موافقت پیدا کی۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ عالموں کے عمل و علم میں سخت اختلاف ہوگا۔ وہ لوگ حلقہ باندھ کر بیٹھیں گے اور ایک دوسرے پر فخر و مباحثات کریں گے، حتیٰ کہ کوئی شخص ان کے پاس آ کر بیٹھے گا تو اس کو الگ بیٹھنے کا حکم دیں گے۔ یاد رکھو، اعمال حلقہ اور مجلس سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ذات الہی سے۔ حسن خلق آدمی کا جوہر، عقل اس کا مددگار اور ادب انسان کی میراث ہے۔ وحشت غرور سے بھی بدتر چیز ہے۔ مانگنے پر کسی کو کچھ دینا تو بخشش ہے، اور بغیر مانگنے دینا کیا ہے میرے دوستو؟ سخاوت ہے۔ عبادت میں سستی کا پیدا ہونا معیشت میں تنگی کا ہونا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر بنصیحت کر کے فرمایا کہ سب سے بڑی مالداری عقل ہے، اور سب سے زیادہ مفلسی کیا ہے؟ حماقت ہے۔ سخت ترین وحشت غرور ہے، اور سب سے بڑا کرم حسن خلق ہے۔ احمد کی صحبت سے کیا کرو؟ پرہیز کیا کرو۔ وہ چاہتا تو ہے کہ تمہیں نفع پہنچائے، لیکن نقصان پہنچاتا ہے۔ جھوٹے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ قریب ترین کو بعید اور بعید ترین کو کیا کر دیتا ہے؟ بعید ترین کو کیا کر دیتا ہے؟ قریب کر دیتا ہے۔ بخیل سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ وہ تم سے دو چیز چڑا دے گا جس کو تم سخت احتیاج ہے۔ کون؟ فاجر کے پاس نہ بیٹھو، کیونکہ وہ تمہیں کوڑیوں کے بدلے میں بیچ ڈالے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر قول اور فرمان انمول ہے، اس پر عمل کیا جائے گا تو کامیاب بن جاؤ گے۔ 5 باتیں میرے دوستو یاد رکھو۔ کسی شخص کو سوائے گناہ کے اور کسی چیز سے نہ ڈرنا چاہیے۔ خدا کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا چاہیے۔ جو شخص کوئی چیز نہ جانتا ہو اس کے سیکھنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ کسی عالم سے جب کوئی ایسی بات پوچھے کہ وہ نہ جانتا ہے تو بلا دریغ کہہ دینا چاہیے کہ خدا بہتر جانتا ہے۔ صبر اور ایمان میں وہی نسبت ہے جو سر اور جسم میں۔ جب صبر جاتا رہتا ہے تو سمجھو ایمان بھی کیا ہو جائے گا؟ جاتا رہے گا۔ فقیہ اس شخص کو کیا جاتا ہے جو لوگوں کو خدا سے نا امید نہ کرے اور گناہوں کی رخصت نہ دے، خدا کے عذاب سے بے خوف نہ کر دے، کوئی قرآن شریف سے اعراض کرا کر کسی اور کی طرف کیا کرے؟ مائل نہ کرے، فقیہ ہے۔ ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے کہ مومن ادنا غلام سے بھی زیادہ کیا ہو جائے گا؟ ذلیل ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہیں جو شروع میں سے کیا لائے؟ اسلام لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی جب انہوں نے کیا کیا؟ اسلام لایا۔ ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مقام پر ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے نا۔ ایسے قدسی صفات انسان کے بنا اللہ پاک بھی فرماتے ہیں، قرآن کریم میں ارشاد ہے، لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم اولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون اعد اللہ لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ذلک الفوز العظیم۔ ٹھیک ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کے ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے اور ان دونوں سے کیا کرے اور ان کے باپ اور ماں سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کچھ اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ٹھیک ہے، ان کے ہر قول پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ کہتے ہیں صحابہ کرام ستاروں کے مانند، جس کی بھی اتباع کی کیا کرے گا وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا، فلاح پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر وفات کی وقت
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہونے والا تھا، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے طریقے پر چلے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلے کیا وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ تو صحابے کا ہر قول، ہر فعل اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاتح خیبر، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے تھے تو مدینے اپنے نائب کو علی رضی اللہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے التجا کی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے عورتوں کے پاس چھوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ آپ میرے لیے ہارون کی مانند ہیں، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھا نا، ایسے آپ میرے لیے ہارون کی مانند ہے علیہ السلام۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ آج کل ہم صحابہ کرام کے طریق کو چھوڑ رہے ہیں، دن بدن ان کے طریقے ہم سے، ہمارے نسل سے کیا ہو رہے ہیں؟ نکل جا رہے ہیں۔ تو گزارش یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں صحابہ کرام کے تذکر کو عام کرو، اپنے بچوں کو یہ پڑھاؤ کہ صحابہ کرام ایسے لوگ تھے، ان لوگوں کو آئیڈیل بناؤ، ان لوگوں کو اپنے راہ برا بناؤ۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم کی بات کرتے ہیں نا، روزانہ سوال کرتے ہیں نماز میں، تو جو بھی صحابہ کرام کے طریقے پر چل گئے اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ کیوں؟ ان صحابہ کرام کے بارے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الفائزون اولئک هم المتقون اولئک هم المؤمنون حقا، ان سب کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا نا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی کیا دے؟ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔